ہیں رزق بھی نعمت ہے، لیکن رب نے احسان نہیں فرمایا، کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے رزق دیا اور احسان کیا۔ اولاد رب کی نعمت ہے، توجہ ہے جی، اولاد رب کی نعمت ہے، لیکن رب نے کوئی احسان جتلایا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رزق کمانا، تجارت کا ہونا، انسان کے اندر کیسی نعمتیں رب نے قوتیں عطا فرمائی ہیں، ودیتیں رکھی ہیں، رب نے احسان کوئی نہیں فرمایا۔ لیکن اے باری تعالیٰ کہ جب تو نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا تو احسان جتلایا کیوں ہے؟ مفسرین نے بڑا خوب جواب دیا، فرماتے ہیں کہ رزق چاہے رب کی نعمت ہے لیکن رب نے احسان نہیں جتلایا۔ اولاد چاہے رب کی نعمت ہے، اولاد دی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ رزق کے مواقع عطا فرمائے، تجارتیں عطا فرمائی ہے، آنکھ عطا فرمائی ہے، کان عطا فرمائے ہے، چلنے کا بولنے کا ڈھنگ عطا فرمایا ہے، لیکن ہزاروں نعمتیں دے کر رب نے احسان نہیں فرمایا۔ لیکن جب تیرے اور میرے بہو کی باری آتی ہے، آمنہ کے بیٹوں کی باری آتی ہے، تو رب احسان فرماتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں احسان جتلانے کی وجہ یہ ہے، میں بڑا جملہ بولنے لگا ہوں، سب نے غور سے سننا ہے، احسان جتلانے کی وجہ یہ ہے کہ رب نے ایسا محبوب بنایا ہے، ایسا محبوب بنایا ہے، ایسے محبوب بنانے کے بعد رب نے اس جیسا محبوب بنایا ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اس بات سے رسولہ رب نے اپنا حبیب عطا فرما کر سارے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اور کیوں نہ ہو اللہ کا حبیب جس کو رب نے عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک یا کئی معجزات عطا فرمائے، کئی معجزات، ایک نہیں کئی معجزات، ان گنت معجزات عطا فرمائے۔ قرآن کا نزول سب سے بڑا معجزہ، قرآن کا باقی ہونا سب سے بڑا معجزہ، اس امت کا ہدایت پر ہونا سب سے بڑا معجزہ، کئی سینکڑوں کیا ان گنت معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، حسن یوسف دیکھیں، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھیں، کمال کا حسن ہے، کمال کا حسن ہے، میرا موضوع تبدیل ہو جائے گا، کمال کا حسن ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں، رب کی عطا سے، رب کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مردے چراتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں، سفید ہوتا ہے، شاید نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوبہ ہمارا۔ اے باری تعالیٰ کیسا محبوب بنایا ہے، کیسا محبوب بنایا ہے۔ وہ انبیاء اگرچہ ایک ایک معجزات رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے دیے، ابراہیم علیہ السلام کو چند معجزے دیے، وہ چاہے ایک ایک خوبیاں رکھتے تھے، آج خوبہ ہمارا تو تنہا داری، بولے نا سارے معجزے الگ ہیں، ان کے معجزے چند ہیں، ان سارے معجزوں کو جمع کیا جائے۔ اے باری تعالیٰ تو نے اپنے سارے حبیب کے معجزے اپنے حبیب میں رکھ دیے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میرے سامنے سرکار کا ایک معجزہ بیان کریں گے جس میں ہمارے لیے بہت ساری اسباب و مسائل بھی ہیں۔ ایک معجزہ امام ترمذی نے بخاری اور مسلم کی شرط کی حدیث پاک لائے مشکات المصابیح میں، کہتے ہیں کہ وعن جابر قال ان یوم الخندق نحفر، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم خندق والے دن جمع تھے، ایک بہت بڑی جماعت تھی، توجہ ہے آپ کی، خندق والے دن جمع تھے۔ اب جس جنگ میں نبی علیہ السلام خود بذات خود تشریف فرما ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولے نا علماء کی علاوہ کیا کہتے ہیں؟ جس میں نبی علیہ السلام خود تشریف فرما ہو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں۔ یہ تو قرآن کرام فرما رہے ہیں نا، آپ کو کچھ آنا چاہیے نا، میلاد کرنے کا مقصد بھی تو ہے نا جی، اور کچھ تو آنا چاہیے، ورنہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ وہ کرکٹوں کے سارے نام آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ نیوزی لینڈ کے کالے چٹے سارے ان کے نام آتے ہیں، آسٹریلیا کے سارے کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، پاکستان کے جو مر گئے نا ان کے بھی نام آتے ہیں جی، انڈیا کے سارے اداکاروں کے نام آتے ہیں، سارے سنگروں کے نام آتے ہیں، صحابہ کے نام آتے ہیں۔ نام نہیں آتے تو صحابہ کے نام نہیں آتے ہیں جی، نام نہیں آتے تو صدیق اکبر کے ابا جی کا نام نہیں آتا،
صدیق اکبر کا اصلی نام بھی نہیں آتا، نام نہیں آتے، تو جو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑنے گئے تھے ان کے نام نہیں آتے۔ کیسی بدبختی ہے قوم کی، کیسا، یہ کیا مسلمانیت ہے؟ ہمیں اور تو سارے فیشن آتے ہیں، یہ پاکستان کا فلاں ہیرو ہے، یہ جی فلاں ہیرو ہے، اور میں کہتا ہوں لعنت ایسے ہیرو پہ کہ جو لوگوں کی نماز کی قضا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو بتاؤ نا، جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو کرکٹ میچ جب ہوتا ہے جی تو سارے کتنے لوگوں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ جس گراؤنڈ میں کرکٹ میچ ہوتا ہے اس کے سارے اطراف کی مسجدوں میں تالے ہوتے ہیں، کیوں جی دہشت گردی ہے، اور مسجدوں کو بند کیا جاتا ہے۔ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ اور آپ کہتے ہیں ہمارے قوم کے ہیرو ہیں، یہ لعنتی ہے، قوم کے ہیرو نہیں ہے۔ قوم کا ہیرو صدیق اکبر ہے، قوم کا ہیرو فاروق اعظم ہے، قوم کا ہیرو عثمان غنی ہے، قوم کا ہیرو مولا علی شیر خدا ہے، قوم کا ہیرو حسن حسین ہے، قوم کے ہیرو خالد بن ولید ہے، قوم کے ہیرو عمر بن عبدالعزیز ہے، قوم کا ہیرو سنی، ہر عالم سنی قوم کا ہیرو ہے، اور قوم کا ہیرو میرا بابا خادم رضوی ہے۔ سارے بولے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کریں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو یہ ہمارے ہیرو ہیں ہاں جی، ان کے نام یاد کریں گے برکت بھی ہوگی، اور دل پہ نور پیدا ہوگا، دل پہ نور پڑے گا آپ کا، کوئی دین سمجھ میں آئے گا۔ اب دیکھیں نا، صحابہ علیہ الرحمن کہتے ہیں کہ یوم الخندق، کہتے ہیں ہم خندق کے دن جمع تھے۔ اب مزے کی بات یہ کہ میدان عمل میں نبی علیہ السلام خود بھی تشریف فرمائے ہیں، صحابہ کو بھی ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، خود بھی کام کر، عملی زندگی میں عملی کام کر رہے ہیں، خود بھی ساتھ موجود ہیں۔ کہتے ہیں یوم الخندق، کہتے ہیں کہ فعرضت قضیۃ شدیدۃ، کہتے ہیں ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑی نا ایک پتھر تھا، قضیۃ شدیدۃ، بڑا پتھر تھا، ہم خندق کھود رہے تھے، وہ بڑا پتھر تھا بیچ میں آ گیا، تو کہتے ہیں کہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا هذه قضیۃ عرضت فی الخندق، سارے صحابہ نبی اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور بولے نا سبحان اللہ۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ اے بولو نا، اوے شرکیہ سے رکھنے والوں، اوے نجد کے گندے کیڑوں، اور نبی اسلام کی توہین کرنے والوں، ایک سادہ مسلمان کو مشرک کہنے والوں، اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فجاء النبی، وہ سارے صحابہ کو جب مشکل پیش ہے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، پتا چلا کہ مشکلات اب بھی پیش آئے نا، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر، میں کہتا ہوں وہ حل کیسے ہوتا ہے؟